اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ گزشتہ سیشن جو ہوا تھا قرآن کا خدا کے نام سے، وہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے، بیونڈ دا لینز ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا، ہم جو اس سے پہلے سیشنز کروا رہے تھے اس میں اسپیکر آتے تھے، وہ ایک لیکچر ڈلیور کرتے تھے، اس کے بعد سوال و جواب دیتے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بدلنا چاہ رہے تھے اس طریقے کو، اور اس طرح سے کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اور وہ شروع سے ہی انٹریکشن کے سلسلے میں ڈال جائے۔ لیکن جو ہمارا یہ والا موضوع ہے، یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ساجد صاحب کچھ پہلے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوال و جواب بھی ہیں اور کاؤنٹر کوسچنز بھی ہیں، آپ ایک دوسرے سے بھی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کو انٹریکٹیو بنائیں گے اتنے زیادہ اس سے اچھے نتائج نکل سکیں گے۔ اور اگلی چیز یہ کہ یہ ہم ایک سیریز رکھا کریں گے، جس طرح سے ابھی ساجد صاحب والی سیریز چل رہی ہے قرآن کا خدا کے نام سے، ان کے متعدد سیشنز ہوا کریں گے۔ اس کے بعد بھی اسی طرح کے سیشنز ہوں، اور یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ صرف مذہب اور فلسفہ اس طرف ہی چیزیں رہیں گی۔ اس میں اسی طرح کے سیشنز بیونڈ دا لینس سلسلے کے تحت پالیٹکس کے متعلق بھی ہوں گے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے متعلق بھی ہوں گے، اور بے شمار اس طرح کے جو موضوعات ہیں ہم ان سب کو زیر بحث لائیں گے۔ تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند آئے، اور آج کی تعداد دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی باقی سلسلوں کی طرح کامیاب ہوا ہے۔ اور آپ سب کی بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پچھلی ہماری گفتگو تھی اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ احساس تھا میرے اس بات پر کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ علم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے 4 سیشن میں بات کور ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ۔ پہلے آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ہم علم حاصل کیسے کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بات کو کب علم کا درجہ دیتے ہیں، کیا یہ اب دل میں مثلا سائنسداں کہتے ہیں ہاں یہ سائنس کی بات ہے، مذہب والے کہہ رہتے ہیں یہ مذہب کی بات ہے۔ تو دوسرا ہمارا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کو، نالج کو سائنس کا درجہ کیسے کہتے ہیں، نالج کو، انفارمیشن کو سائنس کا درجہ کیسے دیتے ہیں۔ اب وہ علم کو علم قرار دینے کا ہمیں علم کو فیکٹ، علم کو سائنس کا درجہ کیسے دیتے۔ تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ ہم چیزوں کو ثابت کیسے کرتے ہیں، یعنی مجھے اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے یا گریوٹی ہے یا سورج واقعتاً سینٹر میں ہے سولر سسٹم میں اور باقی گرہوں سستدیکوں میں، تو اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں، یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہو۔ پھر جو ہم طریقے یہاں دریافت کریں گے چیزوں کو ثابت کرنے سے، سائنس میں، روشنی میں، مذہب میں، ریٹب چیزوں میں، اسی کی روشنی میں تیرا خدا ہوسا۔ تو یہ ہماری 4 سمجھ لیجئے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی، سائنس کا ہو، جغرافی کا ہو، کیسا ہو۔ جب کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو پھر ہم اس کو علم کا درجہ، سائنس کا درجہ کیسے دیتے ہیں کہ ہاں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے یا صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہم سمجھیں گے کہ ہم چیزوں کے ہونے نہ ہونے کو کیسے ثابت کرتے ہیں، کہ مثلا میں ہوں، آپ ہیں، یا سائنس کی کوئی چیز، گریوٹی ہے کہ نہیں ہے، سولر سسٹم ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم یہاں دریافت کریں گے، طریقے ڈھونڈیں گے، منی طریقے سے ہم خود یہ تو تھے ہمارے ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد بھی ہم واپس اس ٹاپک دائیں گے جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم آغاز کیا تھا، قرآن مجید کا خدا کا تصور، وہ کیا تعارف کرتا ہے۔ اس تعارف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کا پورا تعارف حاصل۔ یہ بات تو میں نے پہلے سیشن میں عرض کر دی تھی، اس کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہم 2 چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہمارے حواس ہے، 5 سینسز ہے، کھانا پینا، دیکھنا، سننا، یہ سب سے چلنا۔ اس سے ہم کیا سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو چکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، بات بتا کر یہ ہمیں انفارمیشن آئی، لیکن یہ انفارمیشن علم میں نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن علم میں ہی ہوتا۔ اس کو ہم علم بناتے ہیں اگلے 3 پروسیس۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو، جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا، بس میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو ہاتھ لگاؤں گا
تو میں کچھ محسوس کروں گا کہ پلیٹ ٹائپ کچھ چیز ہے کوئی اس طرح. ٹھیک, تو یہ میرا کام میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں. اس تصویر کو دیکھ کر بھی میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی برتن ہے ہماری جو کٹوری ہوتی ہے اس کا حصہ. لیکن میز کو دیکھ کر میں اس کیٹیگری میں اس کو نہیں کہا. تو یہ میرا پہلا کام بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا میرے پاس آیا ہے, جو انفارمیشن ہوا سے آئی ہے, میں اس کو کوئی نام دیتا ہوں, کوئی اس کو اپنے ہی کے اندر پوزیشن دیتا ہوں, کسی کیٹیگری میں اس کو رکھتا ہوں. یہ میری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ. مثلاً آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں یا بھائی کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی آواز آ رہی, آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی آواز, یا یہ بلی کی آواز, یہ انسان کی آواز, یہ بائبل کا ریٹ بھی ہے, میں فوراً اس آواز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اپنے لحاظ سے اس کو یہ پہلی اس کو تعبیر کرتے ہی عربی زبان میں اس کو تعبیر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے. دوسری ہوتی ہے اس کی ہم اس کو انفر کر دیں. میں اس کو تفصیل سے آگے کروں گا. انفرنسز جو ہے وہ ہر روز کرتے ہیں, اور ہمارے گھروں کے چکرے بھی بہت سارے انفرنسز پہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم اس کو تھیورائز, اب اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. دیکھ کر یہ سن کر, میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مذہب میں جب بات کرتے ہیں تو دو سینسز زیادہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کر یہ سن کر ہم سارے 5 سینسز کی بات کر رہے ہیں. دیکھ کر, سن کر, چکھ کر, ہاتھ پھرا کے, محسوس کر کے. تو ایک میں نے مثال دیکھنے کے لیے ہے کہ اصلاً آگ میں لکڑی جلتے ہوئے دیکھ, آگ میں لکڑی جلتی ہم دیکھتے ہیں, آگ کی آواز ہم سنتے ہیں, اس کی حرارت ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ سے تیک نکل رہی ہے, آگ میں ہاتھ جلتا ہے تو تپیے کو. یہ سارے ہمارے 5 سینسز سے آنے والی ایک ہی چیز کی مختلف میں نے مثالیں دے دی کہ ہم لکڑی کو جلتا ہو دیکھنے, اس کی روشنی, اس کا شعلہ جو بھی فلیم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھنے کا عمل ہوا. آنکھ کی جو تڑتڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے, نفیوں کے ٹوٹنے آواز کے شعلہ ہوتی, وہ آواز ہم سنتے ہیں, اس کی حرارت محسوس کرتا ہے, اس کے اندر ہیٹ ہوتی, اور جب کوئی چیز جلتی ہے ہمیں اس کی تکلیف ہوتی. یہ ہمارا پہلا عمل ہے جو صرف ابھی دیکھا ہے, اس کو ہم نے کوئی انٹرپریٹ نہیں کیا. پھر دیکھے کو سمجھ, دوسری سٹیج ہوتی ہے جس کو میں نے پہلے انٹرپریٹیشن کہا ہے. دیکھے کو سمجھنا آگے خطرناک چیز. ہم نے آگ کے اوپر والے سارے کام دیتے تو ہم نے کہا کہ آگے خطرناک چیز. لکڑی آگ کے آگے کچھ نہیں, لکڑی جل جائے گی آگ میں ڈالنے. پھر ہم نے دیکھا کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے, ہم نے ایک تصور اس کے بارے بنا, آگ سے حرارت اٹھتی, یہ ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. دیکھا تھا ہم نے ہیٹ نکلتے ہوئے, تو اب ہم نے کہا اصول بنا لیا ہم نے کہ آگ میں سے حرارت نکل. اب اس سے سمجھ جو ہم نے یہ سمجھا لکڑی کے بارے میں اور آگ کے بارے میں, اس سے پھر ہم نے ایک اور چیزیں انفر کرتے ہیں, وہ اگلی سٹیج کی انفرنس ہوتی ہے. یعنی اپنی سمجھ سے انفر کرنا, اپنی انٹرپریٹیشن سے کچھ چیزیں انفر کرنا. یہ سمجھ آئی کہ آگ جلا دیتی ہے, چلنے سے لکڑی ختم ہو کر راکھ بن جاتی ہے, آگ حرارت کا ذریعہ. یہ ہمارا اگلی سٹیج. ہم نے انفر کیا ہے کہ آگ تو چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا, لکڑی کو ختم کرنا ہو تو کیا جا سکتا, حرارت حاصل کرنی ہو تو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنے تجربے سے, جو ہم نے نالج حاصل کیا تھا سینسری پرسیپشن سے, اس کو ہم نے پہلے انٹرپریٹ کیا تھا. اب انٹرپریٹیشن سے اب آگے چلے کہ اچھا کچھ اصول سے بن گئے ہیں. آگ جلا دیتی ہے, آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے, اس کو حرارت حاصل کرنے کا, ہیٹ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. پھر اس انفرنس سے ہم آگے کچھ انفر کرتے ہیں. سردی سے بچنے کے لیے آگ لگائی جائے, سردی سے بچنے کے لیے آگ لا لیتے. دشمن کے خیمے لکڑی کے ہیں, جلائے جائیں تو ختم ہو جائے گے. یہ بھی ہم نے اس سے آگے نتیجہ کر رہے ہیں, اور کسی کو اس سے سزا دی جا سکتی, دشمن کو آگ لگا سزا, کیونکہ ہم نے آگ ہی کو ایک بالکل بنیاد سے شروع کیا, آگ جاتی ہوئے کی, پھر اس سے ہم نے کچھ نتیجے نکالے, پھر ہم نے اسے اور انفلوئنس کیا, پھر اگلا انفلوئنس کیا. اب آگ ہی کے حوالے سے میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ اندیکھی چیزیں آگ کے ذریعے سے ڈال دیتے ہیں. مثلاً جہاں دعا ہو آگ ہوگی ماں,
تو ہم نے آگ اور دھوئیں کو اکٹھا دیکھا ہے کئی دفعہ، چنانچہ ہمیں دور سے دھواں نہ لو آگ لبے کے، تو دھواں دیکھا کہاں پہنچے؟ آگ تک جو ہم نے دیکھی نہیں، صرف دھواں دیکھا ہے۔ جہاں حرارت ہو وہاں کہیں سے آپ کو ہیٹ ڈال رہی ہو تو آپ پلا آگ کہاں لگ رہی، اور جہاں آگ کی آواز ہو وہاں آگ ہو، تو آگ جیسی آواز سنیں گے تو اب ہم ان دیکھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے، کہ ہم نے آگ دیکھی تو حرارت کو محسوس کر رہے ہیں، ہم نے دھواں دیکھا، آگ کی آواز سنی، آگ کی طرف جائیں گے۔ آگ لکڑی کو انرجی میں بدل دیتی ہے، یہ سائنٹیفک ہم نے بات نکالتے، یہ بھی ہم نے لکڑی کو جلتے ہوئے دیکھا کہ میٹیریل ختم ہو رہا ہے، آگ لکڑی ختم ہو رہی ہے اور اس کے اندر سے ہیٹ نکل رہی۔ ہم نے کہا کہ آگ نے لکڑی کے میٹل کو انرجی میں چینج کیا ہے، تو اتنی بڑی تھیری ہم نے نکالتے، تو یہ اندیکھی چیز ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ چینج کر رہی ہے، ہم نے ایک اس میں پروٹیکٹ کیا، اس پہ میننگ کی، کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہوتی ہے جو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھروں میں۔ پرانے زمانے میں پہلے انسان نے جب آگ جلائی تھی تو یہ سب کچھ اس کو پتہ چل گیا تھا، اگلے چند مہینوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر اس نے یہ ساری نتائج نکال لیے تھے، سوائے آخری کہ آگ جو ہے وہ انرجی کو، میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر دیتی ہے، سوائے اس کے باقی ساری چیزیں پرانے انسان جانتے تھے۔ ٹھیک ہو؟ یہ پہلی بات کہ ہم نے جو چھوٹا سا پروسیس ہے ہمارے نالج کا، اس کو ہم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے کیا، کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیا وہ واقعی علم ہے یا نہیں؟ تمام کا تمام علم جو بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، سائنس کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، بایولوجی کا ہو، سوشل سائنسز کا ہو، وہ سارے کے سارا کیا ہے؟ حواس کا مشاہدہ۔ نمبر ایک، یہ ہمارا علم ہے، حواس کے مشاہدے کی انٹرپریٹیشن، جیسے لکڑی آپ کو جلا کے تھی، اس انٹرپریٹیشن سے نکالے ہوئے یعنی انفرٹ معلومات، مثلا آگ سے دشمن کا شہر جلانے کے لیے استعمال کرنے کی سوچ پیدا ہو گئی، پھر انفرٹ جو اصول و قواعد ہیں وہ نکل آتے ہیں، مثلا آپ لکڑی کو حرارت میں بدل دیتی، یہ ہم نے اصول نکال لیا۔ ان اصول و قواعد سے مزید انفرنس، ہم مادے کو ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں، یعنی سائنسدان اس دعوے نے کرے ہیں کہ ہم بیٹر کی ایک فارم کو دوسری فارم میں چینج کر سکتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو ہیٹ میں بدل دیتی۔ اب یہ تو تھوڑا پہلا جو ہم نے پڑھا، آگے مزید ہم تین چیزیں اور نکالتے ہیں، یہ بھی ہمارے علم کا حصہ بنتا ہے، فیکٹس کچھ دریافت ہوتے ہیں۔ مثلا جو گریوٹی ہے، کشش سکت، گریوٹی کو کہتے ہیں، گریوٹی جو ہے اس کی وجہ سے چیزیں زمین کی طرف گرتی، یہ ہمارے فیکٹس ہیں، مشاہدات سے ہم نے نکالے ہیں، اسی انٹرپریٹیشن کے اب تین پر نکالیں گے، پہلی چار سٹیجز ہم نے ٹھیک کی ہیں، انہی سے یہ بات نکالتے ہیں، تو کچھ فیکٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس دنیا کے پاس۔ فیکٹس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بار بار، اور ہمارے تقریباً تمام سینسز اس کا ثبوت دیا، جی یہ دو چیزیں اس میں وہ بار بار دھنی والی چیز ہونی چاہیے، وہ فیکٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میں چھوڑوں گا تو یہ گر جائے گی، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں کیا، ہوا روک نہیں پاتی، تو گریوٹی کا مشاہدہ ہم روزانہ کرتے ہیں۔ آگ چیزوں کو گرم کر دیتی ہے، یہ ہم نے فیکٹس نکالی، یہ ہمارے پاس معلوم ہے، اس کا کوئی کار نہیں کرتا، اور پانی 100 ڈگری پر ابلتا ہے، 100 ڈگری سینٹی پر پانی پل رہتا، یہ فیکٹس، اور یہ فیکٹس میں اپنی طرف سے نہیں جان کر رہا، ہر سائنس کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو گریوٹی سے چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں، یہ فیکٹ ہمیں حاصل ہو چکا ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ گریوٹی کیا ہے؟ نیوٹن والی ہے، آئنسٹائن والی ہے، یا کچھ اور ہے، وہ میں زیر بحث نہیں لا رہا، صرف یہ فیکٹ کہ گریوٹی کی وجہ سے چیزیں گرتی ہیں، یہ فیکٹس۔ آئنسٹائن کی تھیوری فیکٹ نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں بات کر۔ اگلی چیز ہوتی ہے توجیہہ، تھیریز۔ تھیریز کیا ہوتی ہے کہ ہم سارے ایویڈنسز اکٹھے کر کے تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے لائف کو دیکھا کہ بہت سارے جانوروں کے اندر، ساری لائف کے اندر کروموسومز ہیں، وہی ڈی این اے ہے، تو ہم نے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ لگ رہا ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے۔ سارے کے سارے ایویڈنس ہم نے اب اس طرح سے دیکھے اور کہا کہ ایوولوشن ہوئی ہے، تو یہ تھیری اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو
توجہ کرتے ہیں، اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا، کیوں ہو رہا. ٹھیک ہے. اب آگ کی مثال جیسے چل رہی ہے تو آگ لکڑی کو حرارت میں بدلتی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ لکڑی کو حرارت میں بدلتی ہے. اس کی ہم تھیوری دیں. وہ کیا ہے؟ کینے اول. کینے اول نے کیا نہیں، آگ لکڑی کے مالیکولز کو توڑتی ہے. جیسے ایٹم کے توڑنے سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایسے مالیکول جب ٹوٹتے ہیں تو ان سے آئنسٹائن نے کہا کہ یہ جو اوپر میں نے تصویر دی ہوئی ہے ارتھ اور اس کے ساتھ مون ہے، اور یہ ایک آپ کو فیبرک سا نظر آ رہا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا، نیوٹن نے کہا تھا کہ گریوٹی جو ہے وہ جس طرح میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح میٹر کو کھینچتا ہے. آئنسٹائن نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان میں ہے کہ ایک چادر سی ہے ٹائم اور سپیس کی، اس میں جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو نیچے وہ رکھتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھیں گے نیچے کرو سا ہے. تو اب تو کوئی چیز اس کے قریب سے گزرے کہ یہاں سے وہ ایسے کر لے گزرے کرو پیس، تو ہمیں لگے گا کہ چیز نیچے تک گئی. تو زمین جہاں پڑی ہوئی ہے وہاں پر بھی ایسا ہی کرنا ہے، جو بھی چیز آئیں گی نیچے کو جائے گی. تو وہ اصل میں جہاں جانا چاہ رہی تھی اس جگہ پہ دیکھیں تو نیچے کر پہ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ زمین کی طرف چیزیں کیومائز ابھی ایکومولیشن ہے، تھیورائزیشن ہے کہ یہ توجیحات ہے کہ مغناطیس کی طرح کوئی فورس ہے جو کھینچتی ہے، یا سپیس ٹائم کا کرویچر ہے جو چیزوں کو نیچے کی طرف لاتا ہے. سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ ہم نے کیا کیا، یہ اب تھیریز ہمیں نکال لی ہے. ہر جگہ پہ ہم تھیری نکالتے ہیں. ہم دوگ کا کبھی اسکول نہ بھی گئے تبھی تھیریز بناتے ہیں. مثلا ہماری عام زندگی کی تھیری کیا ہے، ہر وہ آدمی اچھا نہیں کیا جب بتا فیکٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز جو ہم دریافت کرتے ہیں ہمارے علم میں جو چیز آتی ہے وہ منہاج میتھڈس، سائنس کا میتھڈ، سوشل سائنسز کے میتھڈس. آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ ریسرچ کے میتھڈس کیا، تو یہ میتھڈس بھی ہم بناتے ہیں، یہ بھی آسمان سے نازل نہیں آتے. ہمارا یہی جو سارا انفرنس کا سارا پروسیس ہے اس کی روشنی اور کہتے ہیں کہ اچھا جو ہو تو بات صحیح لگے. مثال کے طور پر میں کہوں پانی ٹھنڈا ہے، آپ کہ نہیں میں نے تو ابھی گرم کر کے لیا، اب کیا کرے گا کس دوسرے کو پلا کر دے سے وہ بھی ہاتھ لگا کر دیکھیں نہیں آتی ٹھنڈا ہے یا گرم. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، بچپن سے انسان اپنے بچپن سے یہ ٹیسٹ کرتا آ رہا، چیزیں چیک کرتا آ رہا ہے. تو آپ ٹی کر دیکھو گرم لگ رہا ہے تو ٹھنڈا ہے، آپ ٹی کر دیکھو گرم لگ رہا ہے ٹھنڈا ہے. تو ہم ٹیسٹ کرتے رہے. ٹیسٹ سائنس کی بھی نئی ایجاد نہیں ہے. تو یہ اگر یہاں تک بات واضح ہے، میں تھوڑا سا مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کیونکہ ہمارا کٹی آپ تھوڑا رہ گئے. تو اب یہ ہمارا جو پہلی بات میں نے عرض کی کہ ہم ان 4-5 پروسیس سے علم دریافت کرتے ہیں، پہلے چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ صرف دیکھنا ہوتا ہے. وہ میری آنکھ نے ایک تصویر بنائی کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب انٹرپریٹ کروں گا کہ انوارب میں لوگ آ چکے ہیں اور اس کے نیکچر کے جی کچھ لوگوں بڑا پرانا جانتا ہوں، تو اس کے لحاظ سے بھی میں کچھ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں گا اپنے ذہن میں، یا سوالات کر رہا ہوں گا. اچھا یہ کیوں آ گیا ہے، یہ کیوں نہیں آیا، وہ میرا دماغ صرف تو آپ لوگوں کو دیکھ کر کچھ پروسیس شروع کر دیا. اب میں جب یہ انٹرپریٹیشن کر لیتا ہوں پھر اس سے انفر کرتا ہوں چیزیں، اور انفر کرنے کے لیول کئی 200 جگہوں پہ ہم چلے جاتے ہیں. یعنی ایک انفرنس کیا پھر اس سے اگلا انفرنس کیا پھر اس سے اگلا انفرنس کیا. مثلا اب جتنا ڈیٹا نکل رہا ہوگا بایولوجی کا وہ سارا کا سارا ایوولوشن کے نظر سے بیک ہو رہا. تو ایوولوشن ایک انفرنس تھا، اس کی بنیاد پر سارا ڈیٹا انٹرپریٹ کیا تھا. تو آگے بڑھتے جائیں گے، انفلوئنسز کرتے چلے جائیں گے. اس کی میں نے تو 4 پر لکھا ہے کہ 200 سٹیجز تک ہو سکتا. انسان اتنا ذہین بنایا گیا ہے کہ وہ انفرنس نکالتا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جو انسانی لمٹ ہے جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ٹول آ جاتا ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں کو سے کے ذریعے سے اندیکھی چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں. جو علم میں حاصل ہوتا ہے وہ یہ 5 ٹائپ کا ہے. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو ہماری آبزرویشن سینسری پرسیپشن کہنی ہے اس کو پہلی سٹیج پہلا علم ہوتا ہے. پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی، پھر اس انٹرپریٹیشن سے نکالے ہوئے معلومات، اصول، پرنسپلس کہہ لیجیے، قواعد کہہ لیجیے،
لاز کہہ دیجیے، سائنس کے بارے میں لاز بولے جاتے ہیں، اور ان اصول و قواعد کی روشنی میں مزید کوئی انفرنسنگ کر لیتے ہیں، اصول بنا لیتے ہیں، تو ہمیں فیکٹس حاصل ہو جاتے ہیں، تھیریز حاصل ہو جاتی ہیں، میتھڈس حاصل. یہ ہمارا ٹوٹل نالج ہے، سائنسدانوں کا ہو یا مذہبی لوگ. مذہبی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. اگر آپ ہماری فقہ کو دیکھیں تو یہ ایک آیتیں ہیں، وہ آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن سے سنی یا آنکھوں سے پڑھی، اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. آیت لوگ کس کا مطلب کیا کہا جا رہا ہے، پھر اس سے آپ قواعد نکال لیتے ہیں. تو بس ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرر، میں نقصان پہنچاؤں میں نقصان اٹھاؤں. یہ قرآن کی آیتوں سے ایک اصول نکال لیا، وہ لا نکلا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم ہر جگہ پہ یہی عمل کرتے ہیں. سائنسدان کوئی مذہبی لوگوں سے ڈفرینٹ مخلوق نہیں ہے. جو پروسیس سائنسدان اختیار کرتے ہیں وہی مذہبی لوگ اختیار. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا سینسز جو ہے وہ دنیا کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی سینسز قرآن کی آیتوں پڑھ رہی ہو یا بائبل کی آیتوں پڑھ رہے ہو تو، یا بیدوں اور گرتوں کو پڑھ رہے ہو. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. باقی سارا پروسیس ایک ہی ہوتا ہے. میں جب اپنے اسٹڈی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور آئنسٹائن جب اپنی لیب میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہی کام کرتا ہوتا ہے. صرف میدان کا فرق ہوتا ہے، معلومات کا فرق ہوتا ہے، دائروں کا فرق ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. چونکہ ہم نے خدا کے بارے تک پہنچنا ہے، تو خدا ایک اندیکھی ہستی ہے. چیز کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، اندیکھی چیزیں دو قسم کی ہیں. اندیکھی چیزیں دو قسم کی ہیں. ایک بولے دیکھی ہوئی ہیں، اندیکھی انسی چیزوں میں یہ دیکھی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثلا میں نے ابھی مثال دی کہ دھواں ہم نے دیکھا، آگ نہیں دیکھی، لیکن ہم اندیکھی چیز تک پہنچ گئے. آگ نہیں دی، آگ کو میں نے دیکھا ہو، ویسے زندگی میں دیکھا ہوا ہے، لیکن اس موقع پر جو دھواں اٹھ رہا تھا دور کسی گھر سے، تو میں نے آگ تک پہنچ گیا کہ وہ آگ نے کی ہے. تو دیکھی ہوئی وہ چیزیں بھی ہیں، اندیکھی چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہے. میں نے اپنے بیٹے کی آواز سنی تو اس کو پہچان لیا کہ بیٹا آ گیا ہے. تو یہ بیٹا میرا دیکھا ہوا ہے، اس کی آواز میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، لیکن اب وہ بیٹا میرے لیے اندیکھا ہے کیونکہ ابھی وہ دروازے میں ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا. تو اندیکھی چیزیں، انسین چیزیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے لیکن آج ہم پہنچ رہے ہیں. تو نیوٹن نے جب گریوٹی دریافت کی تھی تو وہ دیکھی ہوئی چیز کو دریافت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. دوسری اندیکھی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. مثلا فاسل سے ارتقاء، ایوولوشن نکال لینا، ہم نے ایوولوشن ہوتی نہیں دیکھی. صرف ایویڈنسز سے، جیسے دھوئیں سے آگ تک پہنچتے ہیں، ویسے ہی فاسل سے، ڈی این اے کی اسٹڈی سے، بہت ساری چیزوں سے ہم پہنچے کہ ایوولوشن ہو رہی ہے. ایوولوشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ کبھی آپ نے پروسیس میں دیکھی، کہتے ہیں ہاں دیکھی ہے، لیکن اس کی مثالیں وہی ہوں گی جو ایویڈنسز بیس ہوتی ہیں. اس کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک بیکٹیریا کے اندر ڈفرینٹ سپیشیز والا بیکٹیریا پیدا ہوتا دیکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے ہزاروں سال لگتے ہیں، پھر جا کے تبدیلی آتی ہے. تو ایک سپیشیز کو دوسری سپیشیز میں کنورٹ ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم دیکھنے کی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم سارے کے سارے سائنسدان اس وقت جتنے بھی ایوولوشن کے قائل ہیں، کچھ مخالف بھی ہیں، تو جو ایوولوشن کے قائل ہیں وہ اس کو ایسے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہے ہیں، ایک حقیقت کے طور پر. تو کائنات کے پھیلاؤ سے بگ بینگ تک پہنچنا دوسری مثال ہے. اب کائنات کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بھی کیسے دیکھا ہے؟ وہ بھی ایویڈنس سے دیکھا ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ رات کو چاند کو یہ 1 انچ دور چلا گیا ہے، نہیں. ہم کچھ ایویڈنسز سے فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کیسے پتہ چلا تھا؟ آئنسٹائن نے ایک ایکویشن بنا لی تھی کہ کائنات سٹیٹک ہے، نہ بڑھ رہی ہے نہ کمی ہو رہی ہے، اس میں ایک سائز ہے اس کا، ایکویشن بنا لی. ہبل نے اس کو کہا کہ نہیں، میں نے ستارے دیکھے ہیں. ہبل نے کہا، ہبل ایک سائنسدان ہے جس کے نام پہ وہ ٹیلیسکوپ بھی ہے، میں نے ستارے دیکھے ہیں جو ریڈ کلر کے ہیں اور ستارے دیکھے ہیں جو نیلے رنگ کے ہیں. میں اور آپ نیلے رنگ کے، لال رنگ کے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ان کا رنگ ہی ایسا ہے. اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ ایک فینومینا ہے ریڈ لائٹ شفٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز دور جا رہی ہے تو وہ ہمیں
سرخ نظر آئے گی، قریب آ رہی ہے تو ہمیں نیلی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، سمپل میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب ریڈ شفٹ لائٹ سے ہبل نے نتیجہ نکالا کہ سٹارز دور جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی روشنی سرخ ہوتی جا رہی. اب جب سٹارز دور جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی وقت وہ قریب تھے. جو آج دور جا رہے ہیں تو کسی ٹائم پہ قریب تھے، اور کوئی ایسا ٹائم بھی ہوگا کہ بہت ہی قریب تھے اور ایک وجود بنے ہوئے تھے. تو اس فنومینا سے، ریڈ شفٹ لائٹ کے ایک ایویڈنس سے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ کائنات ایک سنگولیرٹی سے سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیسے نکالا؟ ابھی تک نہیں دیکھا کہ بگ بینگ ہوا ہوگا، بالکل اندیکھا ہے. کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو دیکھا، لیکن اپنے مواد جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو جب ہم انالائز کر رہے ہیں تو ہم انفرنس نکال رہے ہیں کہ کسی وقت کائنات کے یہ سارے پلینٹس اور سٹارز اکٹھے تھے، تبھی تو اب دور جا رہے ہیں. تو اگر کوئی دور جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے قریب تھا، حرکت کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بگ بینگ ہوا ہوگا. اب یہ اندیکھا ہے، لیکن جیمز ویب سے پہلے یہ حقیقت کے طور پر مانا جا رہا تھا، ٹائم تک کیلکولیٹ ہو چکا تھا. اب جیمز کی جو ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب کے نام سے، اس کا جو حاصل ہونے والا ڈیٹا ہے اس نے بہت ساری چیزیں توڑ پھوڑ دی ہیں. اب وہ دوبارہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اس کے اندر نئے چیزیں ڈالیں گے. تب اس سائنس کی روشنی میں اب دیکھیے چند چیزیں میں بیان کروں گا. تو اب یہ جو اندیکھی چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. پہلے میں نے بتایا تھا سارا علم ہمارے پاس کیا ہے. اب اندیکھی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں جو ہم ثابت کرتے ہیں. کوئی چیز ہو سکتی ہے مثلاً ڈارک میٹر. ڈارک میٹر کسی نے نہیں دیکھا تھا. ڈارک میٹر کی ضرورت پڑ رہی تھی سائنسدانوں کو، کیونکہ کائنات جس تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ پھیل رہی ہے. وہ کیسے کنٹرول ہو رہی ہے؟ ایک ایسی طاقتور میٹر کی ضرورت تھی جو اس کو روکے. تو خود جو موجود میٹر ہے، مثال کے طور پر میں اکیلا آدمی ہوں اور میں ایک رسی کھینچ رہا ہوں، ادھر احد پہاڑ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساجد احد پہاڑ کو کھینچ رہا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ساجد تو نہیں کھینچ سکتا، تو ساجد کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے. آپ کہیں گے وہ جن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی جب کائنات کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس تیزی سے نہیں پھیل رہی جس تیزی سے یہ میٹر ہوتا روک نہیں سکتا. جو نظر آنے والا میٹر ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا. تو پھر سائنسدانوں نے خیال کیا کہ شاید اس میٹر کے ساتھ کوئی اور میٹر بھی پڑا ہوا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا. جب نظریہ دیا گیا، اب کچھ ایویڈنسز کچھ آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی ایویڈنسز ہیں. لیکن سائنسدان بہت پہلے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ڈارک میٹر موجود ہے، دیکھے بغیر، صرف اس ضرورت کی وجہ سے کہ اس وقت موجودہ میٹر کائنات کو اتنا کنٹرولڈ پھیلنے والا نہیں رکھ سکتا. تو چیزوں کو کھینچنے والی کی اور طاقت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو چیزیں ملٹی ورسز بھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ، اس کو ایک اور مثال سے سمجھے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جو کوپرنیکس تھا اس نے دریافت کیا تھا کہ سورج درمیان میں ہے، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں تو پلینٹس کا سرکل بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے سورج کے گرد. لیکن کیلکولیشن جو دنوں کی تھی، سالوں کی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو پھر ایک دوسرے سائنسدان نے آ کر بتایا کہ نہیں، اس کو تم اس طرح کو مانو، اوول شیپ میں حرکت کو مانو، نہ کہ پیور سرکل کے اندر. تو اس طرح کی کیلکولیشن ہی ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیسے اندیکھی چیزوں تک پہنچتے ہیں. وہ کچھ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، کچھ ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سے ہم پہنچتے ہیں. پھر ہم لاز نکال لیتے ہیں، جیسے ہم نے لا آف گریوٹی نکالا، تھیریز نکال لیتے ہیں. یہ وہ اندیکھی چیزیں ہیں. پہلے سارے علم کی بات کی تھی، اندیکھی چیزیں مان لیتے ہیں ہم، اندیکھے پروسیس مان لیتے ہیں ہم، اندیکھے لاز مان لیتے ہیں ہم، اندیکھی چیزوں کو تھیورائز کر لیتے ہیں ہم، اور پھر کچھ فیکٹرز کو بھی نکال لیتے ہیں. مثلاً گریوٹی کے لیے اسپیس ٹائم کرویچر جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے کہ چیزیں کیوں نیچے گرتی ہیں. تو نیوٹن نے کیا فیکٹر نکالا تھا کہ مقناطیس جیسی کشش ہے اس کے اندر، جیسے مقناطیس میگنیٹ جو ہے وہ کھینچتا ہے چیزوں کو،
ایسے ہی میٹر کھینچتا ہے. آئنسٹائن نے کہا نہیں یہ کرویچر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہم یہاں ہی رکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے, تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. آج ہم نے کیا سمجھا ہے, ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں, علم کیا ہے, اندیکھی چیزیں ہم کیسے پہنچتے ہیں, اس کو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حواس کے ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے ساری بات کی ہے. اگر حواس کے ڈیٹا کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں مسائل ہیں اور جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے وہ حقیقی نہیں ہے, اس میں کچھ لیٹ سے کہ آپ نے کچھ ایک وی آر سیٹ پہنا ہوا اس سے ڈیٹا مل رہا ہے, تو اس صورت میں علم جو ہے وہ حقیقت سے متعلق ہوگا یا افادیت سے متعلق؟ مثلا کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس چیز کو ہم علم کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے, کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ وہ حقیقت نہیں ہوگا. جی, آپ نے اس ٹاپک پہ بات کر دی ہے جو اگلا ہے کہ علم کو ہم علم کیسے قرار دیتے ہیں. تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں, پھر باقی انشاءاللہ اگلی سیشن میں دیکھ لیں گے تفصیل کے ساتھ. دیکھیے, یہ بات کہنا کہ مجھے جو 5 سینسز سے نالج حاصل ہو رہا ہے, مثلا میں اس پلیٹ جو بھی اس کو کیا کہیں گے, اس کو محسوس کر رہا ہوں, تو کیا یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے, غلط بات تو نہیں ہے, کوئی فریب تو نہیں میرے ساتھ ہو رہا؟ اس کے پھر ہمارے پاس کیا طریقے ہیں؟ اب میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. میں نے ابھی ایک مثال بار بار دے رہا ہوں. باہر سے میرے بیٹے کی آواز آئی, تو میں نے کہا میرا بیٹا آ گیا. میں انتظار کر رہا تھا اس کا. اگلے لمحے میں نے اس کا بیگ دیکھا. پہلی بات میں غلطی ہو سکتی تھی کہ میرا بیٹا آیا ہے, آواز ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ویسی ہو, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کا بیگ بھی مجھے جھلک نظر آئی ہے, تو دوسرا ایویڈنس آ گیا. اب میری غلطی کا امکان کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے وہ حرکت کی جو وہ روزانہ کرتا ہے. مثلا جوتے اتارے تو وہ ذرا زور سے اتارتا ہے. ایک اور چیز ایویڈنس میرے پاس آ گئی کہ اس نے جوتے بھی اتار دیے ویسے ہی جیسے میرا بیٹا اتارتا ہے. مزید ایویڈنس مل گیا کہ ہاں بیٹا آنے کے امکانات زیادہ ہیں, اور پھر میں نے اس کو دیکھ بھی لیا. اب یہ چاروں چیزیں کیا ہوئی ہیں؟ 5 سینسز سے ہوئی ہیں. اور اگلے لمحے اس نے کہا ابا جان ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں, سلام دعا کیا, کانوں سے میں نے سن لی ایک اور بات. اب ان میرے 5 حواسوں نے جب اس کا محسوس کر لیا تو میں اب غلطی سے نکلتا چلا گیا ہوں. پہلی سٹیج پہ جب میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی شک تھا. اگلی آواز یا اگلی بات سے, اگلی چیز سے میں نے اس کا بیگ دیکھا, شک کچھ اور کم ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے بیگ کسی کے ہاتھ بھیج دیا ہو. اس سے اگلی پھر مزید اس نے جوتا اتارا, جس طرح سے میرا شک اور کمزور ہو گیا, یقین کی طرف بڑھ گیا. تو پہلے سٹیج پر 5 سینسز اگر مل کر کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا شک کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی چیزیں آتی ہیں. وہ اگلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مزید اس میں تقویت پیدا کر دیتی ہیں. مثلا میں نے اپنے 5 سینسز کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پوچھ لیا کہ میرا بیٹا آ گیا نا, تو آپ کہیں ہاں آ گیا, میں نے دیکھا اس کو. اب مزید تقویت ہو گئی. میں نے سائنس کی طرح کوئی ٹیسٹ کر لیا. مثلا ڈارک میٹر کو کیسے انہوں نے جج کیا کہ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی تجربات کیے, پتہ چل گیا کہ ڈارک میٹر موجود لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم نے تو اس طرح سے ہم ایک جو 5 سینسز کی غلطی ہے وہ نکالتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس 2000 ٹولز موجود ہیں انسانی علم کے اندر. تو لیکن البتہ کچھ فلاسفرز ایسے ہوتے ہیں, ہر زمانے میں رہے ہیں, کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو کہ یہ تو چیز موجود نہیں ہے. سر ایک میں جو ایگزامپل دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ میں نے ایک ریڈ کلر کی گلاسز پہنی ہوئی ہیں, تو اب وہ جو ڈیٹا میرے ذہن کو آ رہا ہے کہ ہر چیز مجھے سرخ نظر آ رہی ہے, تو اس ڈیٹا پہ پروسیس کر کے میں جو بھی نتائج نکال لوں, یہ تو طے ہے نا کہ میرا بنیادی ڈیٹا ہی فلاٹ تھا. ہاں, بہت اچھی مثال دی آپ نے. جب آپ سرخ رنگ کی اینک پہن کر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ ساتھ ساتھ مسئلے کو حل کرتا جاتا ہے. اگر آپ بھول جائیں گے تو پھر دماغ اور طرح سے بیہیو کرے گا. تو بار بار آپ کو کہتا رہے گا سرخ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تم نے اینک پہنی ہوئی ہے. اور فرض کر لو کہ آپ آدھے گھنٹے بعد بھول گئے کہ میں نے ریڈ کلر کی اینک پہنی ہوئی ہے, تو آپ کو سوال پیدا ہو جائے گا یہ ٹشو لال کیسے ہو گیا. پھر آپ اینک اتار کے دیکھیں گے. تو ہمارا دماغ جو اندر انٹرپریٹیشن کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ میں
ابھی آپ کو شکل دکھا دیتا ہوں اگلی لیکچر میں. ہمارے دماغ میں جو اللہ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ ابھی نہ کہیے کیونکہ میں نے ابھی ثابت نہیں کیا, نیچر نے جو ہمارے دماغ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ غلط انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کرتا, یہ لڑتا ہے. آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کے ساتھ لڑے گا, اور آپ تو خیر بہت ساری سوالات اٹھاتے رہتے ہیں, تو کیوں لڑتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, بحث کرتے ہیں. لڑنے کا مطلب لڑنا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دماغ اس بات کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہے جو آپ کو کوئی لوگ بول رہے ہیں. تو وہ کیوں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک میرا عقلی اور فطری, یہ میں ثابت کروں گا سائنس سے, اور دوسرا ہمارے جو علوم ہم نے حاصل کیے ہوتے ہیں. یہ دو جج ہیں ہمارے پاس. تو آپ کا جو بھی ڈیٹا آپ کو آئے گا اگر وہ روٹین سے ہٹ کے ہے تو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے دماغ کے کہ یہ کام خراب لگ رہا ہے, کوئی میں صحیح دیکھ نہیں پا رہا. تو اب میری جب نظر کمزور ہوئی تو مجھے کئی چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے پہلے آتی تھی. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کیا کہ نہیں اب اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو یہ اب میرے دماغ نے اب اسی کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ اب جو آپ لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں کتنی تازگی ہے, کتنی عدم تازگی ہے, وہ میں اس کو قبول کر کے زندگی گزار رہا ہوں. اب میرا مشاہدہ ناقص ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کی نظر ٹھیک ہے. تو اب میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میرا مشاہدہ چیزوں میں ویسا نہیں ہوتا, یہ میں جانتا ہوں. آپ بھی جب اللہ خیر کرے اینک لگے گی تو آپ بھی جان جائیں. آمین آمین, جل نہ کرے. سر آپ نے یہ بتایا کہ نیوٹن نے کہا کہ میٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے, اور آئنسٹائن نے کہا نہیں کرو ہے. وہ چیز تو پہلے ہی کرو میں تھی, پھر نیچے کیسے آئی؟ یہ تو آپ آئنسٹائن سے پوچھیے گا, لیکن میں جو میرا علم ہے اس کے مطابق عرض کرتا ہوں. سائنس کا سوال ہے, میرا موضوع کا سوال نہیں ہے. دیکھیے جب ہم کسی چیز کو مثلا وہ پہلے ہی کرو میں ہے, ہم نے اٹھایا اس کو, اب دوبارہ کرو میں جائے گی, تو ہم نے اٹھا دیا چونکہ اس کو اس لیے ایسا ہو رہا ہے, کسی وجہ سے اٹھ گئی ہے. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا دیا ہے, درخت کے اوپر پھل لگ گیا ہے تو وہ کسی وجہ سے اٹھ گیا ہوا ہے, اب وہ نیچے کرو کی طرف جائے گی. تو جو پہلے زمین سے ٹکرا گئی ہے, زمین اس کو روک رہی ہے کرو کی طرف جانے سے. مثلا میں اور آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو زمین مجھے اور آپ کو نیچے جانے سے روک رہی ہے کرو کی طرف. یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی تو ہم نیچے چلے جائیں گے. وہ جو نیوٹن نے کہا تھا کہ اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اب اس کو نہیں, وہ اپنی جگہ کام کرتی ہے. سائنس کی جو تھیریز کے بعد تھیریز آتی ہیں وہ ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں ہوتی. ایک لیول پہ نیوٹن کی تھیری کام کرتی ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی وہ دے دیں گے کہ نیوٹن کی تھیری یہاں کام کر رہی ہے. اسپیس میں جا کر نیوٹن کی تھیری کام نہیں کرے گی, آئنسٹائن کی کام کرے گی. تو وہ کوئی بھی تھیری جو پیش کی گئی ابھی تک سائنس میں وہ ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں ہوتی, اس کے دائرے ہوتے ہیں, وہاں وہ کام کرتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو کیا ہم امکان کی صورت پہ مان رہے ہوتے ہیں؟ اگر امکان کی مطلب بیس پہ مان رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امکان بھی علم کا حصہ ہے. نہیں, میں نے یہاں دیکھیے 3 باتیں آپ کو عرض کی ہیں. ہم حقائق کے طور پہ مان رہے ہوتے ہیں, تھیریز کے طور پہ مان رہے ہوتے ہیں, اور میتھڈس کے طور پہ مان رہے ہوتے ہیں, فیکٹ کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں. یعنی ایوولوشن کے بارے میں جو سائنسدان مانتے ہیں اس کو فیکٹ کے طور پہ مان رہے ہیں. اس کا مذاق اڑائیں تو وہ آپ کو کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں. وہ ایسے ہی مذاق ہے جیسے کوئی چاند نہیں ہوتا آسمان پہ, یا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے اب کوئی آدمی کہہ دے کہ میں موجود نہیں ہوں. تو وہ صرف امکان نہیں ہوتا. سائنس کی دنیا میں, علوم کی دنیا میں تینوں درجے کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں, امکان کے درجے کی بھی, اور واقعتاً ہونے کے درجے میں بھی, قانون کے درجے میں بھی, اور میتھڈس کے درجے میں بھی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. سر جس میں آپ تھیوری بیان کر رہے تھے کہ ایک چیز ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی, مطلب اسپیس میں اگر ایک چیز پھیلنی چاہیے تو اس کو کتنی مطلب اسپیڈ سے پھیلنا چاہیے, اس اسپیڈ سے نہیں پھیل رہی, اس کو کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ امکان کی صورت پہ نہیں ہم مان رہے کہ امکان ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے؟ میں نے تینوں چیزیں کہی ہیں, امکان بھی مانتے ہیں, واقعتاً بھی مانتے ہیں. تو حقائق بھی ہوتے ہیں, توجیحات بھی ہوتی ہیں. توجیحات میں امکانات ہوتے ہیں کہ یہ امکانی چیز ہے کہ شاید ایسا ہو رہا ہے, شاید ایسا ہو رہا ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میں صرف اس کا انکار کر رہا ہوں کہ صرف امکانات امکانی نہیں ہوتا, دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
سر بلیف اور علم میں فرق ہوگا؟ ہم اسلام کے اندر جو بلیف بولتے تھے وہ علم ہی ہوتا تھا، لیکن انگریزی میں جو بلیف ہے وہ اب سائنسدانوں کے کہنے سے ہم نے مان بھی لیا کہ بلیف علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں خیال ہے بس آپ کا. تو اب ماڈرن زمانے میں ہم بلیف اور نالج میں فرق کریں گے. ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ بلیف وہ چیز ہوتی تھی جو زیادہ نالج والی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے اپنے نالج ہونے میں. لیکن بہرحال اب وہ چونکہ دور جدید میں یہی چل رہا ہے، تو اسلامی عقیدہ علم کی اعلیٰ ترین صورت ہوتی ہے، جبکہ ان کے ہاں نہیں ہوتی. تو ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ جو دور جدید میں چل رہا ہے، تو کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بلیف وہ بات ہوتی ہے جو بس کسی کا خیال ہو، کسی وجہ سے بن گیا ہو، کسی مائتھالوجی کی وجہ سے بن گیا ہو، اور علم وہ چیز ہوتی ہے جو سائنسی طریقے سے ثابت ہو جائے. السلام علیکم سر. سر پہلی سلائیڈ پہ ذرا کریے گا جہاں پہ وہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی علم کی. جی یہاں پہ سر اس میں آپ نے جی بالکل سر اس میں آپ نے نالج اور انڈرسٹینڈنگ یعنی علم اور سمجھ کو مختلف لکھا ہے، جبکہ یہ دونوں سر ایک ہی چیز نہیں ہوں گے، علم اور فہم جو ہوتا ہے. اصل میں یہاں دیکھیے میں ایک جو سٹیجز ہیں میرے انڈرسٹینڈنگ کی اس کو الگ الگ کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن بھی سمجھ ہے، انفرنس بھی سمجھ ہے، تھیورائزیشن بھی سمجھ ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں میری تھاٹ پروسیس کا حصہ ہیں. یہ میری تھاٹ پروسیس کا حصہ نہیں ہے 5 سینسز والا. بس میں دیکھ رہا ہوں، جیسے کیمرہ تصویر اتار رہا ہے ایسی میری آنکھ بھی تصویر اتار رہی ہے. میں ہاتھ مسلسل یہاں رکھ رہا ہوں تو مجھے دونوں حصے محسوس ہو رہے ہیں، نرم والا بھی سخت والا بھی، اس کا ٹیمپریچر بھی محسوس ہو رہا ہے. یہ میں کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کر رہا. بس جیسے کہیں ہاتھ رکھوں گا، جیسے کسی چیز کو دیکھوں گا تو وہ علم پہنچ جائے گا. وہاں میرا تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا. یہ کیمرے کی طرح ایک یہ مائک کی طرح کوئی اسپیکر کی طرح کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اب میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتا رہتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو جو روٹین کی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نئی چیز آ گئی تو میرا انٹرپریٹیشن کا پروسیس آن ہو جائے گا. مثلا سڑکیں میں روزانہ دیکھ رہا ہوں، لیکن سڑک پہ گھڑا آئے گا، تکلیف دے گا، تو پھر میں سوچوں گا کہ کوئی مرمت ہونی چاہیے، ورنہ نہیں. تو نئی چیز آئے گی تو اب میں انٹرپریٹ کروں گا، ورنہ پرانی روٹین کی چیزیں روزانہ چل رہی ہے، میں کوئی نئی انٹرپریٹیشن نہیں کرتا. چینج کر دیں گے اب کروں گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پوچھوں گا کیسے ہو گیا ہے، وہ سب کچھ ہوگا. تو پہلے تو بچپن میں مثال کے طور پر جو میں نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا تھا، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے جو پیش کر رہا ہوں میں 3-4 سیشن میں انشاءاللہ. تو میں نے اس میں جو اپنا بیس رکھی وہ بچوں کے اوپر کام ہے، پہلے دن سے لے کر 1 سال تک کے بچوں کا کام. وہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ ہے ایک امریکنس کی بچوں کے اوپر، مجھے اب نام اس کی یاد نہیں آ رہا ویب سائٹ کا، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں جو اسٹڈیز چھپی ہوئی ہیں حیرت انگیز. یعنی ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بچے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ 7-8 ماہ کا بچہ ہے، اس کو 3 تحفے دیے گئے، 3 دفعہ تحفہ دیا گیا. پہلا تحفہ یہ دیا گیا، ایک بڑا باکس ہے اور ایک چھوٹا باکس ہے، اور وہ دیا جا رہا ہے فوم کے ایک میٹ پہ رکھ کر. ٹھیک ہے، اب بچے کے سامنے میٹ ہے، 2 باکسز ہیں، ایک بڑا باکس ہے ایک چھوٹا باکس. بچے کو تحفہ دیا گیا، بچے نے اپنی فطری تقاضے کے مطابق بڑا باکس لیا. تو انہوں نے دونوں باکس کھولے، تو جو چھوٹا باکس تھا اس میں بڑا کھلونا تھا، اور بڑے بیگ میں چھوٹا کھلونا، باکس میں چھوٹا کھلونا تھا. پھر اگلا انہوں نے دیا، اب بڑے میں بڑا ہی رکھا ہے، چھوٹے میں چھوٹا ہی رکھا ہے. تو بچے نے اب چھوٹا بیگ لیا، چھوٹا باکس. دوسرے مرتبہ بچے نے چھوٹا باکس لیا کہ اس میں بڑا کھلونا ہوگا، لیکن اب وہ بڑے بیگ میں سے باکس میں سے نکلا. اب تیسری سٹیج میں اسے بالکل صحیح فیصلہ کیا. بچے نے تیسرے مرحلے میں بالکل صحیح فیصلہ کیا. اب چھوٹے بیگ میں تھا بڑا کھلونا اور بڑے میں چھوٹا تھا، تو اس نے کیسے فیصلہ کیا؟ میٹرس کے دبے ہونے کی وجہ سے. نہیں، تیسری سٹیج میں دونوں میں باکس برابر تھے. تیسری سٹیج میں دونوں، وعلیکم السلام، یہ دونوں باکس برابر تھے. تو بچے نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کون سا بیگ اٹھانا ہے، کون سا باکس اٹھانا ہے. کتنی سال کا بچہ ہے؟
8 महीने 9 महीने का। तो उसने मैट्रेस को देखा कि किसका मैट्रेस ज़्यादा दबा हुआ है। एक और तजुर्बा देखिए, ये भी 7-8 माह का बच्चा है, उसको दिखा रहे हैं वो, यानी ये भी फ़र्क कर रहे होते हैं कि ये काम ईवल और गुड का भी फ़र्क कर रहे होते हैं। ये फिज़िक्स की मिसाल थी जो मैंने पहले दी है। एक बच्चे को फिल्म दिखाई जा रही है, बच्चा यही 7-8 माह का है। सारी जो मैं मिसालें दूंगा ये साल के अंदर अंदर, साल से बड़ा कोई नहीं है। एक बच्चा दिखाते हैं और 2 औरतें हैं। एक औरत आती है, उसका पैम्पर चेंज करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको खिलौना देती है, उसको कुछ खाने की चीज़ दे के चली जाती है। दूसरी खातून आती है तो उसका खिलौना तोड़ देती है, उसका लंच और खाना जो है नीचे फेंक देती है, उसके पैम्पर उतार के उसको कोई तकलीफ़ देती है। तो ये उस बच्चे को 3 दफ़ा सीन दिखाते हैं। 7-8 माह का बच्चा है, उसको ये 3 दफ़ा सीन दिखाते हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पे, और अगली स्क्रीन क्या आती है कि ये बुरी औरत उस बच्चे को उठा कर ले जाती है। बच्चा रो पड़ता है, देखने वाला बच्चा रो पड़ता है कि ये बच्चा गलत हाथों में चला गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं। ये हमारे पास वो जो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, ये कि इंसान के अंदर क्या फितरी इल्म है। तो दिमाग के ये सारे सेक्शंस हमारे उन, आप ये ज़रा तस्वीर में देखिए कि क्या क्या लिखा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इनहिबिशन ऑफ बिहेवियर, उधर देखिए सेंस ऑफ टच को इंटरप्रेट करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है साइज़ में, शेप में, कलर में। ये दिमाग में हम लेकर पैदा हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे इसको तफसील से। कॉन्शियसनेस को और इल्म के साथ रिलेट करके उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज़ जो चीज़ थोड़ा सा मुझे समझने में मुश्किल पेश हो रही है, जैसे आपने अभी 2 मिसालें भी दी थी, उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नज़र आती है, बट द पर्सन इज़ चाइल्ड, वो बहुत छोटा बच्चा है। तो हमने तो हमेशा ये परसीव किया है कॉन्शियसनेस इज़ समथिंग जो कि लेटर ऑन आगे जाके शऊर आपको आता है, क्योंकि इंसान जो है वो, उसका दिमाग जो है वो एक प्रेडिक्शन मशीन है। यू कंज्यूम डेटा एंड देन यू प्रेडिक्ट, एंड देन व्हेन देयर इज़ समथिंग जो कि उस प्रेडिक्शन से मैच नहीं करती है तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने अभी एक मिसाल दी कि सामने रोड टूटी हुई थी, तो आपकी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट कुछ हुआ एंड यू स्टॉप्ड एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, और फिर आपने देखा कि यहाँ पे कुछ फिक्स होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपने सोचा, आपने अवेयरनेस के उस पॉइंट पे आप पहुँच गए। तो फिर ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको आप इल्म से रिलेट करके इफ़ यू कैन कॉमेंट ऑन दैट। जी हाँ, मैं बात आपकी समझ गया हूँ। देखिए, एक है मेरा अपने बारे में एहसास कि मैं हूँ, ये बचपन से, पहले दिन से बच्चे को होता है। और एक कॉन्शियस का मानी ये है कि मैं चीज़ों में फ़र्क कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो अब मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आपने दूसरे मानी में बोला है। एक है सेल्फ़ कॉन्शियसनेस और एक है चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है, चीज़ों के बारे में। और देखिए, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसके 2 हिस्से कर लीजिए। एक है हमारा इननेट नॉलेज। इननेट जो कॉन्शियसनेस अल्लाह ने दी है वो बेहतर होती है टाइम के साथ साथ। और क्यों बेहतर होती है टाइम के साथ साथ? मिसाल के तौर पर हमारा जो पहले साल का बच्चा होता है, वो किन अल्फाज में बात बयान करेगा, अपने कॉन्शियस का इजहार करेगा। उसके पास वर्ड्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो वो पहले लैंग्वेज सीखेगा, फिर अपनी कुछ बातें कर सकेगा। तो 2-2.5 साल वो ज़ुबान सीखने में लगा देता है, फिर वो अपनी कुछ बातें करने लगता है। इसलिए हमें लगता है कि वो उसको पता नहीं कॉन्शियस नहीं थी उसके पास, उसका ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस के 2 हिस्से कर लीजिए। एक वो है जो इननेट है, तो ये जो ब्रेन के सारे ये लोब्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इननेट कॉन्शियसनेस को बयान कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। यानी पूरा जो मैंने इंसान को समझता हूँ जैसा मैं, वो इन्होंने अभी पूरा बयान नहीं किया, और चीज़ें डिस्कवर हो जाएंगी। लेकिन आप एक एक चीज़ कोई भी आप ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, तो किसी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मैथ, अब ये कि यहाँ पर इन्होंने एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट्स, मैथ, ट्रेनिंग, ये चीज़ें सीखने का एरिया, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, क्रिएशन, आर्ट्स, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी,
یہ سارے دماغ کا انیٹ کانشیس ہے جو جسمانی میں آپ بول رہے ہیں. تو ہمارا دماغ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بچپن میں بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے فرض کر لیجئے آج فیصلہ کریں کہ آپ نے فرینچ سیکھنی ہے, کیا کریں گی؟ کسی فرینچ کے ٹیچر کے پاس جائیں گی, وہ آپ کو کچھ کتابیں دے گا, کچھ ڈکشنری دے گا, کیسے کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ گرامر ہوتی ہے. بچہ ہماری لینگویج سیکھتا ہے بغیر ٹیوٹر کے, بغیر ڈکشنری کے, بغیر گرامر کی کتاب کے. کیسے سیکھ لیتا؟ اس دماغ کی وجہ سے, اس کانشسنس کی وجہ سے. تو وہ کیا کچھ سیکھتا ہے؟ گرامر سیکھ جاتا ہے, وہ ووکیبلری سیکھتا ہے. یعنی مجھے اگر کسی نئے لفظ کا, جیسے لیفٹ کا مطلب میں نے نکالنا ہے یا انالیسس کا مطلب نکالنا ہے, مجھے نہیں معلوم تو میں ڈکشنری کھول کے دیکھتا ہوں. وہ ہماری باتیں سن کر انالیسس کا مطلب جانتا ہے, ہماری باتیں سن کر. اتنا تیز ہے انفرنس اس کا کہ چھوٹا سا بچہ 2 سال کے اندر لینگویج بولنا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے اپنے بچوں میں تجربہ کیا, میرا بیٹا 3.5 سال کا تھا, بیٹی اس سے 1.5 سال چھوٹی تھی. تو بیٹی جب کوئی جملہ بولتی تو میرا بیٹا ہنستا تھا کہ یہ غلط بول رہی ہے. اس کو لینگویج کا اتنا شعور تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو کہتا ہے یہ غلط بول رہی. بس وہ میری بیٹی کہتی تھی میں نے 1 قدم کام نہیں کیا, تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی 1 قدم کام نہیں کیا, تو اس کا مذاق اڑاتا تھا, حالانکہ دونوں ہی چھوٹے تھے. تو اس نے 2-2.5 سال میں 3 سال میں وہ لینگویج سیکھ لی ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ وہ اپنی بہن کی زبان پہ تبصرہ کرتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم, بچے کے اندر یہ اتنی بات زیادہ صلاحیت ہے کہ 2 سال کا بچہ سب کچھ سیکھ رہا ہے, آپ سے سب کچھ سیکھ رہا ہے, لینگویج سیکھ رہا ہے, کلچر سیکھ رہا ہے. ہاں البتہ جو اس کا مذہبی شعور ہے وہ 6-7 سال کی عمر میں جا کر بیدار ہوتا ہے کہ گڈ اور ایول کا جو تصور ہے وہ ذرا بعد میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے کے بعد شرعی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے اس کے وہ پوری طرح سے بیدار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی لینگویج کے ساتھ, اپنی تہذیب کے ساتھ ان کو ریلیٹ کرنا جان لے, پھر وہ چلتا ہے آگے. تو یہ وہ تو ہمارے بچوں کے پاس, اور اس میں آپ کو بعض اسٹڈیز وہ بہت اچھی, میں کوشش کروں گا اگلی دفعہ ان کا لنک آپ کو دے دوں اسی سیشن میں اگلے میں. اس میں حیرت انگیز چیزیں ہیں. یعنی ہم مثال کے طور پر حبشی ہمارے سامنے آئے, معذرت چاہتا ہوں مثال دینے کے لیے, قوموں پہ تبصرہ کرنا, تو سارے حبشی, چینی لے لیجئے, سارے چینی ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں. پہلے 6 مہینے تک بچہ ہر فرد کو الگ پہچانے گا, دوسری قوم کے لوگوں کو بھی, اپنی قوم کے لوگوں کو بھی. 6 مہینے کے بعد اس کا یہ ڈفرینسیشن کی صلاحیت کمزور ہونا شروع, کیونکہ روٹین میں چلا جاتا ہے, وہ بھی ہماری طرح. تو ہم پاکستانیوں کو الگ الگ پہچانیں گے, گوروں کو پہچاننے میں اگر ان کے بیچ میں نہیں رہتے تو مشکل ہوگی ہمیں, اور چینی جاپانیوں کو اور مشکل ہوگی, کالوں میں بھی اور مشکل ہوگی. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ ان کو ایک قوم سمجھ کے ایک کھاتے میں ڈال دیتا ہے. السلام علیکم سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم انفرنس اور تھیوری کے بعد ڈائریکٹ لا پہ چلے جاتے ہیں, اور لا بیسیکلی مطلب پوری ایک دنیا اس کے اوپر متفق ہوتی ہے, یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھنگ ہے. تو کیا سائنس کے اندر بھی لاز کو بار بار ریویوز کیا جاتا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر انٹرپریٹیشن اور تھیوری کے بعد بھی کوئی لاز جنریٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر مطلب دوسری چیز کہ آپ کس کے اندر, مطلب اسلام کے اندر انٹرپریٹیشن اور تھیوریز تک کی کوئی چیزیں رہتی ہیں, یا ڈائریکٹ لاز بھی وہاں پہ بھی فارم ہوتے ہیں؟ جو لاز ہیں اس کی ڈیفینیشن یہی کی جاتی ہے کہ جو بار بار ریپیٹڈلی ہوتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں شک ختم ہو جاتا ہے. لیکن لاز کے بارے میں تھیری بدلتی رہتی ہے, وہ بدل سکتی ہے. لیکن مثلا گریوٹی, چیزیں گرتی ہیں, یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. لیکن وہ کرویچر کا نظریہ ہے یا نیوٹن والا ہے, یا ایک اور تھیری آج کل پھر آ رہی ہے, وہ میں پوری طرح اس کو پڑھ نہیں سکا, صرف ہیڈنگ دیکھی تھی, کہ گریوٹی کا ایک اور تصور اب کچھ ایوالو ہو رہا ہے سائنسدانوں کے ہاں. تو اب وہ گریوٹی کیا کیا ہے, اس کی کیا کیا شکلیں ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن گریوٹی موجود ہے, اس کو نہیں چیلنج ہوتا کبھی بھی. اس کا نام بدل جائے گا, اس کے پیچھے پروسیس بدل جائے گا, فینومینا اس کا بدل سکتا ہے, لیکن گریوٹی ہے, وہ ہمیں محسوس رہے گی. اب جو اسلام کی بات آپ نے کہی ہے,
جی اسلام میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثلا میں نے فکر فرائی کو کہ ایک بڑے آدمی کو اپنے سامنے ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے, استاد گرامی کو, تو ان کے ہاں ساری چیزیں ہوتی تھیں, وہ چیزیں سوچتے تھے. آیت پڑھی, ہمارے اسی کلاس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے, میں یہاں کس کونے میں بیٹھا ہوتا تھا جہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, آپ کا نام بھول گیا ہوں, اکرام صاحب جہاں, تو یہیں بیٹھا ہوتا تھا میں. تو اکرام صاحب جہاں بیٹھے میں, تو اب استاد کو ہم روزانہ کیا دیکھتے, آیت پڑھ کے آئے ہیں, کتاب میزان لکھ رہے تھے یا البیان لکھ رہے ہوتے تھے, تو اس میں اس آیت کا مطلب یہ ہے, آیت کا مطلب یہ ہے, اب اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, آیت یہ ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. وہ کر کے آئے ہوتے تھے انٹرپریٹ, لیکن ہم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. پیش کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا, کوئی کہتا جی یہ تو بات ٹھیک نہیں لگ رہی, یہ لفظ کا دھیان نہیں لگ رہا, یا یہ لفظ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا, یا سیاق و سباق میں یہ مسئلہ ہے. اب کیا ہو رہا تھا بات انٹرپریٹیشن کے پروسیس میں آگے نکل جاتی, پھر اس میں سے کچھ قاعدہ نکلتا, انفرینسز ہوتے, پھر ایک قانون بن جائے گا کہ طلاق کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قانون ہمارے ہاں تو قانون بھی بدل جاتا ہے, کیونکہ طلاق کے قوانین کئی ہیں, دیوبندیوں کے ہاں اور حنفیوں کے ہاں اور شفافیہ کے ہاں, اور تو طلاق کے قانون میں تبدیلی آ جائے گی کیونکہ انٹرپریٹیشن ڈیٹا کی ڈفرینٹ کر دی. تو اب اس کے بعد آگے جو بڑھتی ہے بات کہ قانون بھی بدلتا رہتا ہے, چونکہ یہ انٹرپریٹیشن پہ بیس کر رہا ہے سارا کچھ, یہ صرف حواس پر نہیں ہوتا. تو دینی علوم میں یا اسلام کے اندر سینسز پہ کوئی چیز کھڑی ہوئی نہیں, ساری کی ساری انٹرپریٹیشن پہ کھڑی ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کام کیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کام کیا کہ کچھ عمل 5 سینسز کے حوالے کر دیے. اس میں اب ہم سوچنے کا کام نہیں کر سکتے. نماز کیسے پڑھنی ہے, روزانہ ہر مسلمان کو کہہ دیے پڑھو, تو وہ ریپیٹیشن میں, تو جس طرح سے گریوٹی کا قانون ہر روز ریپیٹڈلی ہمارے سامنے ہو رہا ہے, اس طرح نماز ہر روز ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اس میں اب تھاٹ پروسیس نہیں چلتا, بس نماز یہی ہے. تو اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے, تاکہ یہ وہ لا کی شکل اختیار کر جائے جو چینج نہ ہو, اس کو پھر اللہ تعالیٰ تواتر میں ڈال دیتے ہیں. تواتر کی جو صحیح ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیوسلی کنکرنٹلی کام ہوتا رہے. کنٹینیوسلی کا مطلب ہے کہ مسلسل نسل در نسل, اور کنکرنٹلی کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی آج مثلا ہاریزنٹل کہ پاکستان میں, انڈیا میں, ملیشیا میں جہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے ایسے ہی پڑھی جا رہی ہے, اور کنٹینیوسلی کا مطلب ہے جنریشن آفٹر جنریشن ایسی پڑھی جا رہی ہے. تو اس کو 2 پروسیس میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قانون بنا دیا. اب اس میں ہماری انٹرپریٹیشن کام نہیں آئے گی. ہم اس کے پیچھے یہ کریں گے کہ عبادت ہے, نماز سجدے کیوں رکھے گئے ہیں, قیام کیوں رکھا گیا, یہ بدلتے رہیں گے, لیکن نماز ویسے ہی رہے گی, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جیسے چیزیں زمین کی طرف, سینٹر کی طرف گرتی ہیں, اور یہ بات پرانے لوگوں نے کہی ہوئی ہے. اگر آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھیں تو ابن خلدون نے 2 جگہوں پر گریوٹی کو ویسے ہی بیان کیا ہے کہ تمام چیزیں زمین کے سینٹر کی طرف گرتی ہیں. ابھی نیوٹن پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو چیزیں جو چلتی رہتی ہیں, تو فیکٹس وہی ہیں جو بار بار ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں. اسلام کا فیکٹ یہ ہے کہ 5 نمازیں اس میں فرض ہیں, قمر صاحب سے اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہمارے بن جاتے ہیں. اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اس کو تھاٹ پروسیس میں نہیں ڈال سکتے. سائنسدان کا جو علم دریافت کرتے ہیں, اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ ایک سائنسدان مطلب حقیقت دریافت نہیں کر پایا, لیکن وہ مشاہدے کی بیس پر اس نے ثابت کر دیا, وہاں یہ امکان پایا جاتا ہے. تو دوسرا آ کر مطلب اس کو حقیقت دریافت کر لیتا ہے, اصل اس کی دریافت کر لیتا ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا. لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے. دین میں جو ہم نے دریافت کر لیا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, اب اسی کی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں, اسی سے انفر کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم آگے نہیں بڑھتے, سوائے ان چند چیزوں کے جن کے اوپر مطلب ایمان کی بیس نہیں ہے. اس پر ہم اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیتے. اس پر آپ کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, سائنس اور مذہبی علوم میں فرق ہے. جو چیزیں ہمارے سینسز سے ہمارے پاس آتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن بنیادی پروسیس انسانی سوچ کا وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا.
البتہ جو سائنسدان نے ایک دوسرے کے بعد مدد کرتے ہیں ویسے ہی انسان بھی کرتے ہیں. ہمارا دیکھیے کہ حنفی فکر جو ہے یا شافعی فکر جو ہے وہ صدیوں کے پروسیس سے کہاں پہنچا. ایک بڑی یوں کہہ لیجیے کہ 2 اسٹرینڈ جو تھے مذہب کے, انہوں نے ایک سائنسی میتھڈالوجی اختیار کی, سائنسی نظریات اختیار کی. سائنٹیفک کہنا چاہیے, سائنسی نہیں. تو سائنٹیفک کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق قرآن کی روشنی میں ایک پوری سائنس انہوں نے ڈیولپ کی, اور ڈیولپ کر کے ایک نظریہ انہوں نے بنایا, ایک مالکیہ نے بنایا, ایک فلاں نے بنایا. تو پروسیس وہی ہے. امام ابو حنیفہ کے بعد امام محمد اور امام یوسف نے کچھ بہتریاں کیں, کچھ نئی تبدیلیاں کیں. پھر اس کے بعد علامہ جساس پیدا ہوئے, پھر اس کے بعد سرخسی وغیرہ وغیرہ, ہم تک آتے آتے وہی پروسیس یہاں بھی چلتا رہتا ہے. اب مولانا فرائی شروع ہوئے ہمارے فکر کے اندر, آپ دیکھیے تو مولانا فرائی نے کچھ باتیں کیں, کچھ بنیادیں بنائیں. اس کے بعد مولانا اصلاحی آئے, انہوں نے ایک پہلو سے کام کو بہت آگے بڑھا دیا. پھر استاد گرامی آئے, انہوں نے ایک پہلو سے کام بہت آگے بڑھا دیا. تو یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ ہم اسلام میں کیا چیزیں فکسڈ رہتی ہیں وہ سائنس میں بھی رہتی ہیں. ہر علم کے اندر جب ہم آگے جائیں گے تو ہر علم کے اندر میں عرض کروں کہ ٹیبوز ہوتے ہیں. ٹیبوز کا مطلب وہ نظریات اور وہ خیالات ہیں جن کو ہم چھیڑ نہیں سکتے, مان کر چلتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. تو مثلا سائنس میں یہ پہلا ٹیبو کیا ہے کہ یہ کائنات ہے. وہ جو قمر صاحب نے سوال کیا تھا کہ حواس غلطی تو کر سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم مان کے چلیں گے کائنات ہے. دوسرا ٹیبو کیا ہے, میرے پاس وہ دماغ ہے, اس کائنات کو سمجھ سکتا ہوں میں. انسان کی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں. انسان اس کائنات کو سمجھ سکتا ہے, یہ دوسرا ٹیبو ہے. اس کو آپ چیلنج کریں گے تو سائنس سے باہر نکل جائیں گے. تیسرا ٹیبو کیا ہے, سائنٹیفک میتھڈ پہ جو چیز پوری اترے وہ صحیح ہے. سائنٹیفک میتھڈ کہاں سے آیا ہے, سائنسدانوں نے بنایا ہے. یہ تیسرا ٹیبو. تو اس سے 10 ٹیبوز ہیں جس پر سائنس کھڑی ہے. ایسا ہی اسلام کے اندر کچھ ٹیبوز ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پہلے مانیں گے پھر اسلام پہ غور کرنے آئیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, پہلے اس کو مانیں گے پھر اسلام کے دائرے میں آئیں گے. تو اس طرح سے ہمارے بھی کچھ ٹیبوز ہیں. ہر علم کے ٹیبوز ہوتے ہیں, کوئی علم ان ٹیبوز کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی مان کے چلنی پڑتی ہیں جن پر ہم زبان نہیں کھولنے دیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بعض سائنسدانوں کو سائنسدان اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ سائنٹیفک طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ سائنس نہیں ہے, صرف اس وجہ سے, حالانکہ ان کی بات حقیقت ثابت ہو جاتی بعد میں. ہسٹوریکلی ہوئی ہے, اور جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ ایک انڈکشن کے پروسیس پہ ہوئی ہے. تو اس میں پھر تینوں جو آپ نے ذرائع علم بتایا جن کے تھرو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, ان کا ایک ایمالگمیشن ہو رہی ہے ابھی بھی, رائٹ؟ وہ تو اچھا, میں نے وہ اس بحث میں گیا نہیں ہوں, وہ جانتے بوجھتے نہیں گیا کہ ریشنلزم کیا ہے اور امپیریسزم کیا ہے. اس میں جب پھنس جائیں گے تو پھر ہم فلسفے کی دنیا میں چلے جائیں گے. تو میں نے اپنے تھیسس میں بھی اس سے گریز کیا ہے, اگرچہ بیان کیا وہاں پر جب لٹریچر ریویو لکھا تھا. تو یہاں پر میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایک فلسفی نہیں ہے جو پیور 100% ریشنلسٹ پہ ہو, اور کوئی ایک سائنسدان نہیں ہے جو 100% امپیریسسٹ ہو, نہیں ہے. تو یہ مل کر ہی چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو اس لیے میں نے اس کو مکس ہی رکھا ہے اور ایسے ہی چلتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اور میں جو لاجک ہے اس کو ایک چھوٹا سا حصہ مانتا ہوں, عقل کو بھی ایک چھوٹا سا حصہ مانتا ہوں, اگر جس معنی میں ہم عقل بولتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے فطرت کے اور عقل کے جب تعارف ہوگا تو اس میں انشاءاللہ یہ زیر بحث آئے گا. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جس طرح سے آپ نے یہ علم کو بنیاد بنا کر یہ ساری کی ساری ایکسپلینیشن دی, اور جتنی ایگزامپلز آپ نے یہاں پر دی ہیں وہ عمومی طور پر سائنٹیفک ایگزامپلز ہیں, یعنی کہ جن کی بیس پر آگے سائنس نے ترقی کی, اور عام طور پر ہم انہی چیزوں سے اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا اصل میں یہی ہے کہ آج کل چونکہ یہ چیز پریویلنٹ ہے, اس وجہ سے ہم ان چیزوں کے زیر اثر آ کے ان چیزوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا کا تصور تو بہت پرانا ہے, اور اسلام بھی جب 1400 سال پہلے آیا اور جب قرآن آیا تو جب اس وقت ثابت کرنا تھا اس بات کو کہ خدا ہے یا کس طرح کا خدا ہے, خدا کا جو تعارف ہے وہ جس طرح سے بیان کیا گیا تھا, وہ آج کی میتھڈالوجی کے ذریعے ہم کیوں سمجھ رہے ہیں, اور جب اس وقت سمجھا جا رہا تھا تب میتھڈالوجی کیا تھی؟ تو سائنس وغیرہ تو کوئی چیز نہیں تھی. بہت اچھی بات ہے.
میں بتانا یہی چاہتا ہوں، میرے سارا مقصد یہی ہے کہ پرانے سے پرانا انسان بھی اسی میتھڈالوجی پہ کام کرتا تھا. میں اپنے گھر میں بالکل چھوٹے بچوں کو یہی سارا پروسیس استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو یہ کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، یہ انسانوں کا، ان کی نیچر کا سیکھا ہوا ہے. تو اس کو میں آگے چل کے جب 2 حصوں میں تقسیم کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سائنس کیوں فرق ہو جاتی ہے، مذہب کیوں فرق ہو جاتا ہے. لیکن خدا کو ماننے کا پروسیس وہی ہے جو سائنسدان اختیار کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. پرانا انسان بیوقوف نہیں تھا، اس نے جب خدا کو دریافت کیا تھا تو اسی سائنٹیفک طریقے سے دریافت کیا تھا. تو میں علم کی بحث میں نے چھیڑی اس لیے ہے کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ لے جاؤں گا کہ ہم نے جس طرح سے سائنس کی چیزیں ثابت کرتے ہیں، تو گریوٹی کو مانتے ہیں، ایوولوشن کو مانتے ہیں، ویسے ہی ہم خدا کو ثابت کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. سائنسدان کوئی مریخ سے آئے ہیں کہ ان کا پروسیس دوسرا ہے؟ نہیں، وہی چیز. تو صرف سائنس، ایک سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، جس میں ایکسپیریمنٹ اور پریڈکشن اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. باقی جو بیسک پروسیس ہے وہ میرا اور سائنسدان کا کوئی فرق نہیں ہے. میں نے اس لیے جملہ بولا کہ میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے جو کام کر رہا ہوں وہی سائنسدان اپنی لیب میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے سوائے سائنٹیفک میتھڈ کے، اور کوئی فرق نہیں ہے. باقی سارا پروسیس ایک ہی ہے. تو سائنسدانوں نے جس طرح گریوٹی ثابت کی، جس طرح سے ایوولوشن ثابت کی، پرانا انسان ویسے ہی خدا تک پہنچا تھا، ویسے ہی ثابت کیا تھا انہوں نے. ان کا یقین ویسا ہی تھا جیسا آپ کا گریوٹی پہ ہے، ویسا ہی ان کا خدا پہ تھا، دیکھے بغیر. یہی میں بتانا چاہتا ہوں. میرے اس لمبے سفر کا مقصد یہی ہے، ورنہ ایک لیکچر میں بات ختم کی جا سکتی. سر ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح سائنسدان ایک میتھڈ استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے بولا کہ اصل میں وہ ایک نیچرل میتھڈ ہے اس اسپیسیفک موضوع سے متعلق. ہم جب اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، اصل میں یہ ایک نیچرل میتھڈ ہے، انسان شروع سے ایسے سمجھتا رہا. لیکن اسی کے ذریعے ہمارے ہاں جو اب بہت بڑی بحث شروع ہو گئی ہے دنیا میں الہاد کی، کم و بیش سملر میتھڈ کے ذریعے رزلٹ وہ ڈفرینٹ نکال رہے ہیں، ہم اسی میتھڈ کے ذریعے رزلٹ ڈفرینٹ نکال رہے ہیں. تو اگر بحث میتھڈالوجی تک ہی محدود رکھیں تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے میتھڈالوجی یہی ہے. صحیح ٹرکی چیز یہ ہے کہ آپ اس میتھڈالوجی کے ذریعے جو رزلٹ نکال رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ایک میتھڈ کے ذریعے رزلٹ جو 2 نکلے ان میں سے ٹھیک کون سا اور غلط کون سا؟ دیکھیے بات یوں کہنی چاہیے کہ اگر میتھڈ دونوں کے ایک ہے اور رزلٹ دونوں کا ڈفرینٹ نکل رہا ہے تو وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ میتھڈ میں کسی چیز کی خرابی کی ہے یا جو آدمی ہے اس کو پورے میتھڈز کا پتہ نہیں. دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. میں آدمی کی غلطی کی بات نہیں کروں گا، میں اس پروسیس کی غلطی کی بات کروں گا کہ ایتھیزم والوں نے جو ڈیٹا کلیکشن کا کام تھا جیسا وہ سائنس میں کرتے تھے مذہب میں کیا ہی نہیں، خدا کے بارے میں کیا ہی نہیں. تو میں آپ کو وہ ڈیٹا جب دکھاؤں گا جو یونیورس میں موجود ہے، جیسے سیب کے گرنے سے میں نے گریوٹی دریافت کی، ویسے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا جس سے خدا کو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں ہم، ویسے بھی تک. اور کوئی طریقہ نہیں میرے پاس. تو صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ڈیٹا میں نے جو کلیکٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا. تو مجھے ایتھیسٹ سے یہ شکایت ہے کہ وہ اپنی سائنس میں تو یہ چیزیں ماننے کے لیے ڈیٹا صحیح کلیکٹ کرتے ہیں، اور جب خدا کا انکار کرنے آتے ہیں تو ڈیٹا کلیکٹ کیے بغیر ہی فیصلے کر رہے ہیں. تو وہاں فرق ہوا ہے. نتیجے 2 کیوں نکل رہے ہیں کہ ڈیٹا ہی آپ نے غلط لیا. مثلا اگر سیب گرنا، ایک نابینا آدمی کو سیب گرنا نظر نہیں آ رہا تو وہ گریوٹی کی طرف نہیں جائے گا، یہ جائے گا. اس کے ادراک میں تو شاید اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہی رہے گی. بس ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہیں وہ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. حقیقت اپنی جگہ موجود ہے اور نابینا آدمی کی طرح ان کا ڈیٹا پورا نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کوشش بھی کریں کہ انہیں ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور ڈیٹے میں آپ کو ملے کہ مندر ہیں پرانے، ان کے آثار آپ کو مل رہے ہیں، جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر خدا کی تاریخ
جانچنے کے لیے کچھ کوشش کریں بھی تو آپ کو یہاں مندر کے باقیات ملیں گے یا مورتیوں کے باقیات ملیں گے یا کچھ اور جو اس طرح کے مذاہب تھے وہ سارے باقیات مل جاتے ہیں. لیکن وہ سارے باقیات جس تصور خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ تو ابھی خیر یہ تھوڑا سا سوال پہلے ہو جائے گا, اگلے لیکچرز میں آپ شاید اس چیز کو واضح کریں. لیکن جس تصور خدا کی طرف وہ ڈیٹا ایک اشارہ کرے گا وہ تو وہ خدا نہیں ہوگا جو اسلام کا خدا ہے. ہاں, یہ ڈیٹا وہ ہے جو لوگوں کے تصورات سے لیا ہے. میں کائنات کے ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھ لیجیے. اب میں ایک مثال دوں گا وائکنگز کی. وائکنگز جو تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو بھیڑیے سورج کو کھانے لگ جاتے ہیں. ان کی متھ تھی کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو اس بھیڑیے اس کو کھانے لگ جاتے ہیں, جیسے روٹی کو بھیڑیے پڑ جائیں. تو اپنے گاؤں میں وہ کیا دیکھتے تھے, گاؤں میں دیکھتے تھے کہ بھیڑیا اگر آ گئے تو اس کو شور مچاتے تو بھاگ جاتا تھا. تو سورج گرہن دیکھ کر وائکنگز شور مچا دیتے تھے, اتنا شور مچاتے تھے کہ بھیڑیے بھاگ جائیں. گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھیڑیے بھاگ جاتے تھے, سورج گرہن ختم ہو جاتا تھا. تو آپ کے سائنٹیفک میتھڈ میں اور وائکنگ میں کیا فرق ہے؟ وہ یقین ہو جاتا تھا ان کو کہ ہم نے شور مچایا, بھیڑیے بھاگ گئے. تو اب آپ نے کیا کیا کہ حقیقت دوسری تھی, لیکن آپ کے پاس جو مائتھالوجی کی اینک تھی, اس اینک نے وائکنگز کے انہوں نے بتایا کہ بھیڑیے کھا رہے ہیں سورج کو. مائتھالوجی کی اینک نے دکھایا کہ بھیڑیے کھا رہے ہیں. انہوں نے ایک سائنٹیفک طریقہ نکالا کہ ہم شور مچاتے ہیں, جیسے ہم اپنے بھیڑوں کو بچانے کے لیے شور مچاتے ہیں تو بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں. بچایا, بھاگ گئے. ہر دفعہ بھاگتے تھے, ہر دفعہ شور مچاتے تھے وہ سورج گرہن پر. کبھی گھنٹے میں, کبھی 2 گھنٹے میں سورج گرہن ختم ہو جاتا تھا. تو اب کیا سائنس ایسی نہیں ہو سکتی؟ ایک اور مثال دیکھیں. اسٹیفن کووی نے اپنی کتاب جو 7 ہیبٹس ہے اس میں ایک مثال دی ہے کہ ایک پائلٹ, بڑے جہاز کا پائلٹ جا رہا ہے اور جاتے جاتے نا اس کے سامنے ایک لائٹ سی نظر آتی ہے, چھوٹی سی. تو وہ وائرلیس کے ذریعے سے رابطہ کرتا ہے, رابطہ کر کے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹو, میں جہاز گزارنا ہے یہاں سے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, آپ پیچھے ہٹیں. وہ کہتا ہے میں کیپٹن ہوں اس رینک کا, پیچھے ہٹو. وہ کہتا ہے سر میں بیکن ہاؤس پہ بیٹھا ہوا ہوں, کشتی میں نہیں بیٹھا ہوا, پیچھے آپ کو ہٹنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو اس کو اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں چھوٹی کشتی سی نظر آ رہی تھی جس پہ کوئی چھوٹا سا بلب جل رہا تھا, وہ دراصل ایک بہت بڑا چٹان تھی جس پر وہ بیٹھا پہرا دے رہا تھا. اب یہ جو پہلا اس کا سارا تاثر تھا کہ یہ چھوٹا سا کشتی والا ہے, میری بات نہیں مان رہا, میں رینک میں بڑا ہوں. تو وائکنگز کے بعد, وائکنگز ہی وہ جو میں مثال دے رہا تھا, وہ ایک پیراڈائم میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ بھیڑیے کھاتے ہیں. دور جدید کی فزکس اور ہمارے علوم نے ایک نیا پیراڈائم دیا ہے. فرض کر لیجئے کہ 200 سال کے بعد سائنس ایک ایسی کروٹ لے کہ آئنسٹائن کی تھیری ان کو وائکنگز والا پروسیس نظر آئے. وہ کہیں اتنا بیوقوف تھا آئنسٹائن. تو ہمارے علوم کی حد اس کیپٹن جیسی ہے کہ ہم بس اپنے پیراڈائم میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وائکنگ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے. وہ جب شور مچاتے تھے بھیڑیے بھاگ جاتے تھے, سورج گرہن ختم ہو جاتا تھا. سائنٹیفک طریقہ تھا. تو اس وجہ سے جو ہمیں جو پروسیس کرنا پڑ رہا ہے وہ پروسیس اس لیے ہوا کہ ایتھیسٹ نے اس ڈیٹا کو فراموش کر دیا جو کائنات میں موجود ہے, اور رہ گیا یہ کہ جو یہ مذاہب کا خدا کا تصور ہے, اس کو میں انشاءاللہ باقاعدہ ایڈریس کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. تو اب جو میں نے سورج گرہن حقیقت میں کیا تھا, وائکنگز کی نظر میں کیا تھا, آج کی سائنسدانوں کی نظر میں کیا. اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ عربوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے 2 الگ الفاظ بولے ہوئے ہیں. خسوف کا مطلب ہے شیڈو پڑنا, کسوف کا مطلب ہے دھنس جانا. تو جب چاند آگے آتا تھا تو سورج
چاند کے نیچے دب گیا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے، اور جب وہ شیڈو پڑ رہا ہے تو الٹا زمین کے حوالے سے سورج کے اوپر، تو اس کے لیے دوسرا لفظ بولتے تھے. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا ہوا، جبکہ ہماری انگریزی میں، ہندی میں، سب جگہ ایک لفظ. عرب الگ الگ، ان کو پتہ تھا کیا ہوتا ہے کہ اب چاند پہ سایہ پڑ رہا ہے زمین کا، یا سورج اور چاند کے بیچ میں، سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آیا ہوا ہے. دونوں کے لیے الگ، ایک کے لیے دھنس جانا کہ کسی چیز کے پیچھے آ گئی ہے، اور ایک پہ سایہ پڑنے کا. تو یہ پرانے لوگ کیسے سمجھتے تھے؟ تو اس طرح سے یہ جو بھی ہمارا علم ہے اس کو ہم علم کا جائزہ لیں گے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے نہیں. ورنہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سائنس نے جو کچھ دریافت کر لیا 100% درست ہے، بالکل ہوگا. لیکن بہرحال یہ انسانی پیراڈائمس کے اندر بیٹھ کے سوچنے والی باتیں، جب حقیقتیں تبدیل ہوتی ہیں تو سب کچھ. تو اسٹیفن کووی نے ٹرم ایک بنائی ہے، پیراڈائم شفٹ. تو پیراڈائم جب شفٹ ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. تو اب نہیں ہمیں معلوم کہ دور جدید کی زبردست قسم کی فزکس، یہ اس کا پیراڈائم کب بدلنے والا ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا سر، میں اپنی بات کی ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حواس سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ ٹھیک بھی کام کرتے ہیں. میں اپنی بات کو ڈونلڈ ہافمین کے کام کے اوپر پیش کر رہا تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے حواس ہر وقت جو ہیں وہ غلط ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے وی آر سیٹ سے ایک ڈیٹا آ رہا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو علم کب کہا جائے گا؟ جب وہ ریزلٹس دے رہی ہوگی یا جب وہ حقیقت کا بیان کر رہی ہوگی. مثلاً ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری گن از اے لوڈڈ گن، یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے لیکن ریزلٹس دیتی ہے. تو کیا یہ علم ہے؟ بہت اچھی بات کہی ہے. دیکھیے، میں نے ابھی ان کے جواب میں یہی عرض کیا ہے کہ ہمارے جتنا بھی علم ہے وہ اس وقت علم قرار پاتا ہے جب ہم اس کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور میں نہ فائدے کی طرف جاتا ہوں نہ نقصان کی طرف جاتا ہوں. میں اپنا نظریہ پیش کروں گا کہ ہمارے پاس ایک جج ہے، جو ججمنٹ پاس کرتا ہے کہ اب یہ علم ہو گیا ہے، اب یہ علم نہیں ہے. اس کی بنیادیں نہیں. افادیت والا نالج ایک الگ چیز ہے، وہ پریگمیٹزم اور اس طرح کی بحثیں وہ میں نہیں کر رہا. میں جب کسی چیز کو علم قرار دیتا ہوں تو میرے پاس صرف 2 جج ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان کا تعارف کراؤں گا. وہ نہ افادیت ہے نہ نقصان ہے. علم فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، علم نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے ججمنٹ پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں، میرے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں، میں نے جو معیار مقرر کیا تھا اس پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں. علم اس طرح سے وجود میں آتا ہے، اور یہ انسانی درجے کا علم ہے. اس میں ہر وقت غلطی کا امکان مانا جاتا ہے، ہر وقت. تو سائنسدان بھی اپنے علم کو کہتے ہیں یہ فالسیفائیبل ہے. جب وہ یہ نہیں کہتے، جب وہ کہیں گے کہ نہیں اب فالسیفائیبل نہیں ہے، تو سائنس کے دائرے سے نکل جائے گا. تو ہمارا علم، سارے انسانوں کا جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہ ہر وقت خطرے میں ہے غلط ثابت ہو جائے، ہر وقت خطرے میں. تو لیکن پھر بھی ہم اس کو علم کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ جج کرنے کے کرائٹیریاز ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تفصیل سے بات کریں گے.